ہم لاہور سے میاں والی کا ٹریک بھی ریہیبلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ML1 PC1 چلا گیا ہے، 10,000 ملازمین کے بیلٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو کہا یار کنڈی لگا دو، بھئی سمجھتے نہیں آپ ریلوے والے بند کر دیں اس گیٹ کو۔ 10,000 لوگوں کا ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ML1 PC1 میں چلا گیا ہے، اس لیے ہم دگنا کریں گے تاکہ پھر ہمیں اس ریکروٹنگ کے پروسیس سے نہ گزرنا پڑے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام TLA ملازمین کو بحال کرنے جا رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ ہمارا رائل پام کی آمدن اور یہ جو زمین ہمیں بے نامیوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی مہنگی زمین ملنے جا رہی ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ ہم خزانے پہ بوجھ نہیں بننا چاہتے، 6 مہینے کے اندر 1 سے 5 سکیل کے یا بڑے سے 1 سے 16 سکیل تک کے ملازمین کی 10% سیلری اور بڑھا دیں گے۔ جی ہم انٹرنیشنل ٹینڈر پہ جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل ٹینڈر پہ ہم انشاءاللہ تعالی ثابت کریں گے کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ساری صلاحیتیں رکھتی ہے کامیابی کی اور کام کرنے کی۔ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے۔ ہمیں مسئلہ ہے ڈی ریلنگ کا، ہمیں مسئلہ ہے پرانے ٹریک کا۔ آپ دعا کریں کہ یہ PC1 جلد سے جلد کامیاب ہو جائے، اور تمام انکروچمنٹوں کو میں 90 دن کا درخواست کرتا ہوں کہ وہ 1900 لوگوں کو فی الفور میں نوٹس دے رہا ہوں کہ ریلوے کے پیسے جمع کرا دیں۔ میرا خیال ہے ہم ضرورت سے زیادہ ان کو لفٹ کرا رہے ہیں، اور ٹیمیں جیتتی ہیں ہارتی ہیں، ریلیکس رہیں۔ اتنے بڑے فورم پہ آپ اس کا سوال کر رہے ہیں۔ 116 کا ملازم آپ نے کہا کہ یہ جو آرڈی اضافہ ہو رہا ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے؟ جی ہاں، اس سے ہٹ کے یہ 20% ان کو اضافہ مل جائے گا۔ 10% پہلے ملا، 10%، اور ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں اگر فائنانس منسٹری کہے تو اپنا بجٹ ریلوے اگلے سال خود پیش کرے۔ گرفتاری تو جو چیخ رہے ہیں، میرا خیال ہے ابھی تو آصف زرداری صاحب نے کمرہ ہی نہیں خالی کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا ریمانڈ جو ہے 90 کا 90 دن یہیں لو، اور جو چیخ رہا ہے اس وقت آپ جس کا بھی نام لیں تقریباً وہ نزدیک ہے۔ دیکھیں ریلوے ویٹنگ روم آپ کو نئے 2 دیے ہیں، انہوں نے 1 روپیہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ نہیں لگایا، سب ہے، زبردست ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو ہمارے پاس ہے، آپ دیکھیں یہاں بیٹھنے کی 1 کرسی نہیں تھی، انٹر ہوں، ہم نے 500 کرسیاں لگائی ہیں، ٹھیک ہے، بس یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر دیں۔ دیکھیں نون لیگ میں صوبائی میں تو جی 40 ممبر تیار ہو گئے ہیں، 38 کہہ لیں، اللہ مجھ سے جھوٹ نہ، 37 کر لیں کنفرم، 37 ممبر جو ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے 7-8 کم ہیں۔ قومی اسمبلی میں اتنے ممبر نہیں مل سکے ابھی تک جو کہ جاگر گروپ ہو۔ صوبائی اسمبلی میں ایک بلاک جتنے ممبر چاہیے وہ میرا خیال ہے اس مہینے میں بن جائے گا، 7 یا 8 ممبر کم ہیں ابھی، لیکن قومی اسمبلی میں تعداد جو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کو جیل میں اتنی سہولتیں میسر ہیں، کھول دیں، چلیں کھول دیں، یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان کو اتنی جیل میں سہولتیں میسر ہیں کہ یہ اولاد بناتے ہیں جیلوں میں۔ یہ دنیا کے کسی سیاستدان کو یہ سہولت موجود نہیں ہے کہ وہ جیل کے اندر سے اولاد بنے۔
اور وہ سہولت جو پاکستان کے سیاستدانوں کو حاصل ہے سارے ملزموں کو حاصل ہونی چاہیے. میں نے 3.5 سال سی کلاس میں گزاری ہے اور ماں کے جنازے کو سلام کیا ہے. کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں تھا اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب آرڈر کرتے تھے, کوئی سنتا ہی کوئی نہیں تھا. دیکھیں اب یہ کھیل شروع ہوا ہے. لاہور کے میڈیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سنوار سے عمران خان کی سیاست شروع ہوگی. یہ مہینہ کروشل ہے, 90 دن بڑے اہم ہیں سیاست میں. عمران خان جیتے گا اور یہ ہاریں گے, اور چیئرمین سینٹ کے رہنے یا نہ رہنے سے ملکی سیاست پہ کیا فرق پڑتا ہے جی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ کو بھی نہیں ہٹا سکیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کا چیئرمین سینٹ آئے. دیکھیں میں تو آپ کے سامنے مثال ہوں کہ مجھے تو کسی نے پروڈکشن پہ نہیں بلایا. میری ماں بھی مر گئی, میں نے جنازہ پڑھا, 7 سال قید ہو گیا, اور 3.5 سال میں بھاولپور جیسے شہر میں جیل میں رہا. مجھے تو کسی نے کوئی فیسلٹی نہیں دی, مجھے تو کوئی اے سی نہیں لگا. 60 انچ کی سکرینیں لگا کے موج بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں اے سی لگے ہوئے ہیں, کوک اپنے ہیں. لڑائی کیا ہے جی کہ کھانا گھر سے بند ہو گیا, اور یار جانے دو ان کو کھانا, یہ کھا کھا کے ہی مر گئے ہیں, انہوں نے کھا کھا کے ہی مر جانا ہے. سر میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے, میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا. جو اسلام آباد میں مجھ سے خبر ہے کہ 37 ایم پیوں کا گروپ تیار ہے, ابھی 17 ممبر اور چاہیے. دیکھیں جو آدمی جرم میں ممبر آ گیا اس کو شرم کر کے اسمبلی میں آنا ہی نہیں چاہیے. میرے پہ الزام لگ گیا کہ میں منی لانڈر کرتا ہوں, مجھ پہ الزام لگ گیا کہ میں جناب علی سر ثابت تو ہونا یا نہ ہونا, وہاں آ کے جمہوریت اور اصولوں کی اور تقریریں کرنا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سازش کی گئی, شہباز شریف کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا تاکہ وہ جائے ہی نہ. یہ سازش کرتے ہیں. اب دیکھیں قائمہ کمیٹی نے کل اجلاس بلایا جی ریلوے کا, منڈے کو پھر اجلاس ہے. کسی کو حساب ہے کہ یہ 1.5 کروڑ روپیہ کہاں سے جائے گا ریلوے میں سے؟ یہ سارے افسر جائیں گے. 2 دن پہلے کا ملے گا ان کو, کیا ہوتا ہے ٹی اے, اور 2 دن واپسی میں ملے گا. اسی طرح جتنے ممبر آئیں گے بھائی ایک ہی دن میں میٹنگ ساری ختم کر لو. جو گاڑی جاتی عمرہ سے برآمد کی ہے, مریم فوراً سے صاحبہ کہتی ہیں وہ ان کا حق تھا. تو جو مرسیڈیز بینز جو گاڑی ان سے لی گئی ہے کیپٹل ڈویژن میں, آپ اس پر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اتنی یہ چخ 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 انہوں نے لگائی ہوئی ہے, کیا ان کی اوقات ایک مرسیڈیز گاڑی ہے یار؟ کیا ان ساروں کی اوقات یہ مرسیڈیز نہیں لے سکتے؟ جمہوریت کو شدید خطرات چور سیاستدانوں کی وجہ سے لاحق ہیں. اگر چور سیاستدانوں نے سرنڈر نہ کیا تو جمہوریت کے لیے گھمبیر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی ان کا ایشو کیا ہے جی کہ 2 ہفتے میں 2 ملاقاتیں نہیں. بھائی فون پہ تمہاری باتیں ہو رہی ہیں, موبائل فون پہ تمہاری باتیں ہو رہی ہیں, ویڈیو پہ کر لے. اب کون بے وقوف ہے جو کہہ رہا ہے میں جلسہ کرنے؟ ایسی پنگا لینے والی بات ہے. میں روز رات کو پروگرام کرتا ہوں, 7 کروڑ 10 کروڑ لوگ سنتے ہیں. میرا دماغ خراب ہے میں جلسے سے خطاب کروں؟ رانا ثناءاللہ کے چہرے پہ تو بڑا نور ہے. دیکھیں شہباز شریف پھنس گیا, بری طرح پھنس گیا. ایک طرف حمزہ اور ایک طرف مریم ہے. مریم کو پتا ہے کہ میری سیاست ختم ہو گئی ہے, جلسہ جلوس کھیلتی رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا مطلب ایک خاتون جو ہے وہ کرتی رہے جلسہ. اس طرح کیا نواز شریف کی سیاست زندہ ہو جائے گی؟ ایک ہی ان کی ڈیمانڈ ہے, ان کو لندن جانے دو. میں نے عمران خان کو کہا ان کو جانے دو, دفع کرو. نہیں کچھ لینا دینا تو شیخ رکھتے ہی ہے نا, 20-1% رکھ لو, شور تو نہ پاؤ نا. میں نے سب کے سامنے کہا ہے کیونکہ سارا ایشو ہی ختم ہو جائے. ایشو کیا ہے؟ یہ چینی کے خلاف نکلے ہیں جی. یہ سب چینی چور ہیں. ہر پارٹی میں چینی کا مافیا ہے, ہر پارٹی میں آٹے کا مافیا ہے.
میں وزیر اعظم کا نہیں ہے معاف، اور چھوڑو جہانگیر وہ علیحدہ بات ہے. عمران خان کسی کیس میں کسی بزنس میں ملوث نہیں ہے، اینڈ ہی از دا موسٹ آنےسٹ مین. امریکہ جا رہے ہیں، اس کے بعد روس بھی جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی فورن آفس کی بڑی سکسیس ہے کہ عمران خان امریکہ جا رہے ہیں. میں مریم سے اتنی بات کہتا ہوں، اس حکومت کو مروایا 100% مریم نے، اور نواز شریف کو بھی 100% سیاسی طور پر مریم مروائے گی. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ وہ مرسی نہیں بننے دے گی، اندر سے اس کی خواہش ہے کہ وہ بن جائے اور میرا کام بن جائے. بلاول اور میری لائن اور لینتھ ملتی جا رہی ہے. میں نے اس کو کہا تھا کہ بھئی تو آصف زرداری سے جان چھڑا، تیری سیاست چل سکتی ہے. مجھے جو پتہ ہے میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے. ایم این اے کی تعداد آٹے میں زیرے کے برابر ہے، تھوڑی سی ہے. ایم پی اے تیار ہیں، اور بزدار صاحب کہتے تھے کہ کچھ نہیں. بزدار صاحب نے دیکھیں کارکردگی ہم سے بہتر ہے ان کی. ایک سوال پہلے شروع میں کلیئر نہیں ہو پایا تھا، شاید مسئلہ تھا کہ کرکٹ ٹیم واپس آ رہی ہے، بیک پرفارمنس رہی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھائی میں گلی ڈنڈے کا پلیئر ہوں نہ، میں کرکٹ پہ جوا کھیلتا ہوں، اور میں صرف پاکستان انڈیا کا میچ دیکھتا ہوں، اور جب وہ ہارنے لگا پاکستان میں نے ٹی وی بند کر دیا. میں دیکھ نہیں سکتا کہ میری ٹیم ہندوستان سے ہارے. اور میں دنیا کا ہر وہ میچ کولکتہ دیکھنے گیا اور دبئی گیا جب میاں داد نے چھکا مارا، اور میں کولکتہ گیا جب پاکستان جیتا، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں گیا. جی جو اتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں مگر حکومت ان سے پیسہ لینے سے نظام چلائی دے. آدمی ڈھیٹ ہو جائیں، ان کو عزت عزیز نہ ہو، پیسہ عزیز ہو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جون تک، پہلے میں مارچ کہتا تھا، پھر وہ جنگی حالات ہوئے، جون تک جھاڑو پھر جائے گا. جو ٹی وی میں دیکھو زیادہ چیخ رہا ہے، سمجھ رہو اس کی باری آ رہی ہے. بیٹے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو ٹی وی پہ اس وقت چیخ رہا ہے نا، آپ نام لے تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں یہ چیخ رہا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں جو چیخ رہا ہے اس کی نہیں بچی. جو نہیں بول رہا کیا وہ آپ کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا قومی اسمبلی میں ملنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. صوبائی اسمبلی میں بلاک تیار بیٹھا ہے. میں انہیں سے نکلتا ہے وہ بھی ایسٹ ہوتا ہے، لیکن شباز شریف صاحب سے پوچھا جاتا ہے آپ کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل ہوئے، آپ نے فلاں کیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھے. یہ ایسے سیاستدان ہیں اپنی اہلیہ کو بھی پھنسائیں گے، کم از کم مجھے تو یہ ڈر نہیں ہے. مجھے ان اہلیوں سے بڑا شدت سے ہمدردی ہے جن کے نام آنے والے ہیں. میں ان خواتین سے وقت سے پہلے اظہار ہمدردی کرتا ہوں کہ جن کا خیال تھا کہ یہ چوری کے پیسے جو ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں وہ پتہ نہیں چلے گا. ان قریب یہ پردہ سکرین پہ ہوں گے. وہ اہلیاں دیکھیں نا، بے نامی اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں آنی چاہیے. دیکھیں سلمان ان سب سے زیادہ تیز تھا. اس نے کہا بچیا بچ کے، وہ فلائی کر گیا. میں نے جو ریلوے کی زمینیں پکڑی گئی ہیں وہ بھی بھاگ گئے ہیں ملک سے، وہ بھی نون کے ہیں. اور ظاہر ہے میرے پاس تو اختیار نہیں ہے جی بارگین کا. یا وہ نیب میں آ کے گرفتاری دیں، یا میں نے آج ایک کمیٹی بنائی ہے، یا میں کیبنٹ میں کیس لے کے جاؤں گا کہ ریلوے کی اربوں روپے کی ڈسکلوز ہوئی ہے پراپرٹی. یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. ہم تہذیب کو بھی نہیں چھوڑیں گے، شالیمار اسپتال کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بزنس ایکسپریس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ہو سکتا ہے اگر کیبنٹ ہمیں پیسے دے دے جو اسلام راول پنڈی کی جائیداد نکل آئی ہے، تو یہ خسارے سے جان ہی چھوٹ جائے. 1.5 میں تو 5 سال کی بات کرتا ہوں، کوئی پتہ نہیں اسی سال چھوٹ جائے. کس کا؟